کربلا کے منظر کے بعد امام حسین کے گھرانے میں بیمار زین العابدین بچے تھے۔ جب آپ کے بابا حسین جام شہادت نوش فرما چکے، زین العابدین کو کسی نے ہنستا ہوا نہیں دیکھا۔ جب جام شہادت کو نوش فرمایا، اس کے بعد زین العابدین کو کسی نے ہنستا ہوا نہیں پایا۔ اتنے غم میں رہتے تھے، ہمہ وقت ان کی آنکھوں میں آنسو رہتے تھے۔ اتنا دکھ ہوا تھا زین العابدین کا، اور ہو بھی کیوں نہ، جس کے گھر کا ایک ایک بچہ شہید کر دیا گیا، جس کا بابا شہید کر دیا گیا، جس کا پورا کنبہ کاٹ دیا گیا ہو، تو وہ اس کے چہرے پہ غم نہیں کیا خوشی ہوگی؟ زین العابدین کے چہرے پر ہمہ وقت غموں کے آثار نظر آتے۔ ایک مرتبہ گلی سے جا رہے تھے، بکر قصاب کی دکان تھی سامنے، آپ دیکھتے چلے گئے، دیکھا کہ بکر قصاب گوشت کاٹ رہا، گوشت کی بوٹیاں کر رہا۔ زین العابدین اسی بکر قصاب کی دکان کے پاس کھڑے ہو کر منظر دیکھنے لگے کہ بکر قصاب کیسے بوٹیوں کو کاٹتا ہے، کیسے جانور کو کاٹتا ہے۔ جانور کٹ گیا، بوٹیاں بن گئی، زین العابدین دیکھتے رہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، سسکیاں لے لے کر رونے لگے۔ حسین کے بیٹے زین العابدین سسکیاں لے لے کر رونے لگے بکر قصاب کو دیکھ کر۔ بکر قصاب کی نظر زین العابدین پر پڑی، اس نے فوراً گوشت کو ڈھاکا اور کہا، زین العابدین آپ دیدہ کیوں ہے؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا وجہ ہو گئی؟ کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی؟ آپ تو حسین کی اولاد ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ زین العابدین نے کہا، بکر قصاب کیا تو نہیں جانتا کل کربلا کے میدان میں جیسے آپ تو نے اس بکرے کو کاٹا، کاٹنے سے پہلے اس کو پانی نہیں دلایا، جیسے تو نے بکرے کو کاٹا، کاٹنے سے پہلے اس بکرے کے لیے تو نے کھانا نہیں دکھایا، نہ اس کو پانی پلایا، نہ کھانا کھلایا، ایسے کربلا کے میدان میں ظالموں نے ہمارے بابا حسین کو پانی کے لیے بھی نہیں پوچھا، کھانے کے لیے نہیں پوچھا۔ جیسے تو نے بکرے کے گردن پر چھری چلائی، ایسے کل میرے بابا حسین کے گلے پر ظالموں نے چھری چلا دی۔ جیسے تو نے اس بکرے کی بوٹیاں کی، اسی طریقے کے کربلا کے میدان میں ہمارے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی بوٹیاں کر دی گئی، ہمارے پورا کنبہ کا کنبہ کاٹ دیا گیا۔ زین العابدین اتنا کہہ کر اتنا روئے، زین العابدین کی آنکھیں آپ دیدہ ہیں، اتنا روئے زین العابدین، اتنا روئے، آپ کی سسکیاں بند گئی۔ بکر قصاب کہتا ہے، زین العابدین آپ کے سامنے میں کبھی گوشت نہیں کاٹوں گا۔ تاریخ شاہد ہے، زین العابدین جب بھی اس گلی سے گزرتے، بکر قصاب والی گلی سے گزرتے، تو وہ بکر قصاب زین العابدین کو دیکھ کر اپنا کام روک دیا کرتا تھا۔ گوشت کٹا ہوا ہوتا تھا، اس پر کپڑے سے ڈھانک دیتا تھا، چھری چھپا کر رکھ دیتا تھا، اس لیے کہیں زین العابدین کی نظر نہ پڑ جائے، زین العابدین کی آنکھوں میں آنسو نہ آ جائے، زین العابدین کو تکلیف نہ ہو جائے۔ زین العابدین جب تک حیات رہے، کسی نے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ، کسی نے آپ کے چہرے پر ہنسی خوشی نہیں دیکھی۔ زین العابدین غم حسین میں جیتے رہے جب تک حیات رہے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد آپ بالا خانہ پہ چلے گئے، اس کے بعد وہ نیچے ہی اتر کے نہیں آئے، بلکہ امام حسین کی غم میں ہمیشہ رہا کرتے تھے، امام حسین کی یاد میں ہمیشہ آنسوؤں کو بہاتے رہتے تھے۔ آج ہم ہیں کربلا والوں سے محبت کرنے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، مگر جوں کے اڈوں کو بھی آباد کرتے ہیں۔ امام حسین سے محبت کرنے کا دعویٰ تو ہم لوگ کرتے ہیں، مگر ہاتھوں میں شراب کا پوا بھی ہوتا ہے۔ ہم لوگ کربلا والے حسین سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر شراب نوشی نہیں چھوٹتی، شراب نہیں چھوٹتی۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ شراب پینا حسینیوں کا کام نہیں ہے، شراب پینا تو یہ یزیدیوں میں سے کام تھا، یزیدی شرابی جواری تھا، کوئی حسینی شرابی جواری نہیں ہو سکتا ہے۔ حسینی ہونے والا، اپنے آپ کو حسینی کہنے والا، کبھی شراب پینا تو بہت دور کی بات، شراب کو ہاتھ نہیں لگائے گا، کیونکہ شراب پینا یہ یزیدی کی علامت تھی، اور شراب سے نفرت کرنا یہ حسینی کی علامت ہے۔ آپ دیکھتے کتنے حسینی ہے جو حسین پاک کی تاریخ چڑھنے سے پہلے اب شراب کو چھونا بھی حرام سمجھیں گے، شراب کو حسین کے نام پر چھوڑ دیں گے۔ اللہ